آج کل نوجوان اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے. ہاں اتنا ضرور دیکھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. خاوند اتنا خیال کرتا ہے کہ بیوی کو پتہ نہ چلے. اس کے بعد اس کی ٹیلی فون پہ بات کہیں ہوتی ہے، میسیجز ہوتے ہیں، اس سے غم نہیں ہوتا. بیوی بھی اتنا دیکھتی ہے کہ خاوند کو پتہ نہ چلے. تو گویا ہم اگر گناہ سے بچ رہے ہیں تو کسی کی وجہ سے بچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں بچ رہے. اس لیے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ جب میسیجز میں کسی کو لکھے نا آئی لو یو تو ہاتھ کانپنے چاہیے. زبان سے کسی کو کہنا آئی لو یو تو زبان کانپنی چاہیے. کیوں؟ یہ اتنا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آپ نے خلاف شرع یہ الفاظ کسی کو کہے، کسی غیر محرم کو کہے، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے. عین ممکن ہے کہ آپ یہ الفاظ لکھ کر ٹیکسٹ کریں گے کسی کو اور اللہ تعالیٰ کو غیرت آئے اور وہ فرما دیں کہ اچھا میرے چاہنے والوں میں سے اس کا نام خارج کر دو. تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. بہت سوچ سمجھ کے یہ لفظ لکھنے چاہیے. اور آج تو کفر نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ کسی کا فون آ جائے آخر پہ لازمن یہ الفاظ کہتے ہیں. اور دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ توقع کرتے ہیں کہ اگلا بھی یہی لفظ کہے گا. انٹرنیٹ اور سیل فون انہوں نے گناہوں کے راستوں کو کھول دیا ہے. اس لیے یہ انٹرنیٹ حقیقت میں انٹر انٹو دی نیٹ ہے، جال کے اندر داخل ہو جاؤ. جس کو عادت پڑ گئی اس کی وہ جال میں پھنس گیا. تو ایسی زندگی کہ جس میں انسان لوگوں کے سامنے ہو تو مومن ہو اور تنہائی میں ہو تو پھر فاسق و فاجر ہو، یہ دورنگی کی زندگی بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. نفسانی محبتیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی نظر سے گرا دیتی ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہنے والے لوگ ہیں ان کو اس بات پہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو قیامت کے دن وہی معاملہ ہوگا. قرآن مجید میں ایک بڑھیا کے بارے میں فرمایا کلتی نقدت غزلہا من بعد قوت انکاسا، کہ وہ دھاگے کاٹتی تھی اور جب پوری کام ہو جاتا تھا اپنے ہاتھوں سے دھاگوں کو توڑ بیٹھتی تھی. تو جو آدمی نیکی بھی کرے، تہجد بھی پڑھے، اذکار بھی کرے، مجالس میں بھی آئے، مگر چھپے ہوئے چند گناہ بھی کرتا رہے، اس کی مثال اس بوڑھی عورت کی مانند ہے. اس نے بھی دھاگا تو کاتا لیکن کاٹنے کے بعد پھر اس دھاگے کو توڑ بیٹھی.